ام اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة على وليه ووصيه ووزيره وامينه واخيه وطالب كل طالب مطلوب كل طالب على كل غالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت کنزا مخفیا. صلوات ارشاد فرمائے. عزیز عزیزان امام سجاد خدا سلامت رکھے. انجمن عباسیہ کے تمام ممبران، تمام عزاداروں کو اور جہاں جہاں بھی آج کی شب اس سجاد سے منسوب ہے جسے زین العابدین کہتے ہیں، جسے غلط کہتا ہے تاریخ کا مورخ. امام معصوم کبھی بیمار نہیں ہوتا. تاریخیں پڑھیں، کتابیں پڑھیں، معصوم کبھی بیمار نہیں ہوتا. حالات کے اعتبار سے، مشیت الہی کی وجہ سے، وقتی اعتبار سے وہ خاموش رہتا ہے زمانے کو دکھانے کے. ورنہ معصوم، اب جملے کی قدر کی جائے، معصوم اسے کہتے ہیں، امام اسے کہتے ہیں چونکہ امام مختار ہوتا ہے، مجبور نہیں ہوتا. امام اگر ٹھوکر مارے تو مردے کو زندہ کر دیتا ہے. امام اگر ٹھوکر مارے تو مردے کو زندہ کر دیتا ہے. زندہ کرنا، اب پلٹ کے کہوں، اگر زندہ کرنا تو نبیوں کا کام ہے. زندہ تو نبیوں نے بھی کیا ہے. اب اماموں میں اور نبیوں میں فرق کیا ہے؟ نبیوں میں اور اماموں میں فرق یہ ہے کہ نبی تو صرف مردے کو زندہ کرتا ہے، امام ٹھوکر مار کے کہتا ہے اٹھ گھر جا، تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے. صلوات بھیج دیجیے گا پر محمد. یہ تو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، یہ سب جو ہیں وہ ظلم کی، ظالم کی کیا مجال ہے، ظلم کی کیا اوقات ہے. آپ نے توجہ نہیں کی ان مثلوں پہ. اب ظلم ستم صاحب، اب ظلم ستم ہاتھ بھی ملنے سے ہے قاصر. آج ذرا پہنا کے دکھائیں کسی، میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. اور یہ سارے عزادار جو ننے مننے بچے جو ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں، یزید آ کے دیکھ، جو گردن جھکا کے تیرے فضائل سنتے وہ اور ہوتے ہیں، جو سر اٹھا کے غدیری فضائل سنتے وہ اور ہوتے ہیں.
توجہ چاہتا ہوں حضرات گرامی، جو اور ہوتے ہیں. اور غدیری دیکھیں، ایک ہوتا ہے رسول علی کو جو لینے گئے تھے، لاہور پڑھیے گا، غدیر میں جب کعبے سے لینے مولا علی کو جب گئے تھے رسول، اب یہ بتائیے ایسے گئے تھے؟ ایسے گئے تھے؟ نہیں، کعبے میں ایسے لینے گئے تھے. فاطمہ بنت اسد سے تیسرے دن علی کو ایسے لے گئے، آ کے ابو طالب کو دیا، یعنی بیٹے کو باپ کو دیا. اب یہ تو رہی وہاں. اب 10 ہجری 18 ذی الحجہ غدیر میں آ جائیے. کیا ایسے دیا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ نہیں. کیا ایسے دیا؟ نہیں. ہاتھوں کا ایسے. آپ کو جو مولا ملا ہے نا، ہاتھ باندھ کے نہیں ملا، ہاتھ کھول کے ملا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاتھ کھول کے، ہاتھ کھول کے، ہاتھ کھول کے، ہاتھ کھول کے دیا. جب بھی علی کے فضائل سنیں، ہاتھ باندھ کے نہ سنا کریں، ہاتھ کھول کے سنا کریں. اس لیے کہ ہمیں مولا ہاتھ باندھ کے رسول نے نہیں دیا، ہاتھ کھول کے دیا ہے. اور تین دن ایسے تین دو طرف کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا. یعنی اس کا مطلب سمجھئے، وہاں 3 بھی تھے اور تینوں طرف دکھا کے کہا جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے، جو سننا چاہے وہ سن لے. جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اگر میں آدم کا مولا تو علی آدم کا مولا. اگر میں نوح کا مولا تو علی نوح کا مولا. اگر میں خلیل کا مولا تو علی خلیل کا مولا. اگر میں عرش کا مولا تو علی عرش کا مولا. اگر میں فرش کا مولا تو علی فرش کا مولا. اگر میں کائنات کا مولا تو علی کائنات کا مولا. اگر میں جنوب کا مولا تو علی میں جنوب کا مولا. اگر میں پوری کائنات کا مولا ہوں تو علی اس کا مولا ہے. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. جیو بیٹا جیو. علی مولا، 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 علی مولا. حیدری جیو جیو، وہ غازی عباس کے پرچم کی دعا پائے گا. نعرہ حیدری، مولا کی قسم علی کے فضائل کی بات کر رہا ہوں میں. علی کے فضائل، پہلے علی کی بات پہ، علی کے جب پہلے علی کے اتنے فضائل ہیں تو دوسرے علی، میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں، جن کے آج شہادہ ہے. علی نام ہے، علی نام ہے، علی نام ہے. خدا کی قسم آج کی مجلس صبح قیامت تک مولا آپ کو سلامت رکھے، یاد رہے گی. تاریخی مجلس ہوگی. شب امام سجاد کا پہلے بچوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ جس حدیث قدسی سے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دیکھیے قرآن کی آیت اسے کہتے ہیں جس میں لفظ اللہ کی ہو، بات اللہ کی ہو، ذات اللہ کی ہو، اسے کہتے ہیں آیت. جو اللہ کہے اسے آیت کہتے ہیں، جو بات بھی اور ذات بھی اللہ کی ہے وہ بنا قرآن. حدیث اسے کہتے ہیں جو نبی نے کہی ہو، نبی کی بات کو حدیث کہتے ہیں. قول اور اقوال اسے کہتے ہیں جو امام فرمائے، امام اسے کہتے ہیں قول اقوال. بات حدیث کہتے ہیں نبی نے جو فرمایا وہ حدیث ہے. حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو نبی کی زبان ہو اور اللہ کا فرمان ہو، جس کا آیت سے متفق. مگر حدیث قدسی میں کائنات کا پروردگار قرآن پڑھنے والوں کو، عقل رکھنے والوں کو،
فکر رکھنے والوں کو، شعور رکھنے والوں کو وہ رسول کہہ رہا ہے۔ پہلے رسول کو سمجھیے، دنیا محمد کو سمجھیے۔ کون محمد؟ جو سراج منیر ہے، جو بشیر ہے، جو طٰہٰ ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، جو حبیب ہے، جو مصطفیٰ ہے، جو شافع محشر ہے، جو کل کائنات کا رسول ہے، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، جو عقل اول ہے، جو گنتی کا پہلا عدد ہے۔ اس رسول نے کہا کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اے محمد، میں نے تجھے اپنے نور سے بنایا۔ بات پہنچ رہی بھائی؟ حمدی صاحب توجہ چاہتا ہوں۔ ہمارے کیا کہا؟ میں نے اپنے نور سے بنایا۔ کون کہہ رہا؟ اللہ۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ محمد کو۔ اپنے نور سے بنایا، میں نے اپنے نور سے۔ اب اللہ نے محمد کے نور کو بنا دیا، تصویر بنا دی، بالکل۔ اب تصویر، یہ سمجھیے محمد کی تعریف کم وقت میں اس سے زیادہ لفظ نہیں دے سکتا۔ ڈکشنری پڑھتے رہیے، لغت پڑھتے رہیے اور سنتے رہیے گا ذاکرین خطبہ مبلغین سے سب سے، کہ دیکھیں محمد جیسا کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ خالق یعنی مصور بنا سکتا ہے، مگر تصویر میں گنجائش نہیں ہے کہ دوسرا کوئی ایسا بنے۔ اس لیے اس نور کو دیکھتے ہوئے بالکل سیم وہی، پہلا بنایا محمد، دوسرا بنایا محمد، تیسرا بنایا محمد، چوتھا بنایا محمد، پانچواں بنایا محمد، چھٹا بنایا محمد، ساتواں بنایا محمد، آٹھواں بنایا محمد، دسواں بنایا محمد، نواں بنایا محمد، گیارہواں بنایا محمد، بارہواں بنایا محمد۔ جب 12 محمد بنا دیے، اب ایک نبوت کا محمد، ایک آخری امامت کا محمد۔ اب ملانا تھا قدرت کو نبوت کے محمد کو آخری محمد سے، لہذا درمیان میں کوئی ذات مل ہی نہیں رہی تھی۔ آئے ہائے بھائی توجہ سنیے، مجلس سنا کیجئے گا کبھی مجلس۔ نبوت کا آخری محمد اللہ نے اپنے نور سے بنایا، اسی کو دیکھتے ہوئے پہلا محمد، دوسرا محمد، تیسرا محمد، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہی کہہ رہا ہے، اول والا محمد، وسط والا محمد، وآخر والا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اسی تصویر کو دیکھتے ہوئے، یعنی تصویر میں گنجائش نہیں تھی، مصور خالق بنانا چاہتا تھا، بنا سکتا تھا، مگر تصویر میں گنجائش نہیں تھی۔ جب 12 بنا دیے، اب کائنات جس نور کے صدقے میں پیدا ہوئی، کائنات کا آغاز محمد کے صدقے میں، پہلا محمد، نبوت کا آخری محمد۔ اب اس کائنات کو اللہ نے ملانی تھی، یعنی جس کائنات کا آغاز کیا تو محمد سے، ختم کروں گا تو محمد سے۔ بھائی آخری امام کا نام بتائیے بچوں کا کیا ہے؟ امام مہدی، لقب ہے مہدی، محمد نام ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ محمد مہدی، آخر الزمان، صاحب الزمان، خلف الصالح، صاحب العصر، یہ سارے القاب المنتظر، یہ سارے منتظر۔ توجہ چاہتا ہوں، آہیں بھی منتظر ہے، نگاہیں بھی منتظر۔ عمر دراز دیوبندی فرماتے ہیں کہ آہیں بھی، مجھے بات یاد آ گئی یہاں، منتظر لقب ہے، آہیں بھی منتظر ہے، نگاہیں بھی منتظر۔ لگتا ہے ان قریب ظہور امام ہے، لگتا ہے ان قریب، بھائی آپ تک پہنچا رہا یہ بات، آہیں بھی منتظر ہے، نگاہیں بھی منتظر۔ لگتا ہے ان قریب ظہور امام ہے، جو آخری امام کی غیبت پہ شک کرے اس شخص کا سلام بھی لینا حرام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیو بھائی، جو آخری امام کی غیبت پہ شک کرے اس شخص کا سلام بھی لینا، اس شخص کا سلام بھی لینا حرام ہے۔ اب کوئی ذات ایسی نہیں مل رہی تھی کہ جو پہلے محمد کو ان 11 کو لانا تھا۔ آئے ہائے، اگر آپ پہنچ گئے ہیں، ان 11 کو لانا تھا جس سے دنیا چلانی تھی۔ اب
ایک ذات ملی جس کا نام ہے فاطمہ. اب فاطمہ کا رشتہ ایک کا بیٹے کا رشتہ ہے، ایک محمد کا، آخری محمد کا رشتہ بیٹے کا ہے، ایک کا باپ کا رشتہ ہے. باپ کو کائنات کا آغاز کروں گا باپ سے، کائنات کا اختتام کروں گا بیٹے سے، کائنات چلاؤں گا شوہر کے ذریعے، بیٹے بچاؤں گا بیٹے کے ذریعے. کائنات بچائے حسین نے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اس محمد نے. اب یہ حدیث پھر یاد دلا دوں آپ کو. پیغمبر نے کہا اولنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. آپ سب کو ایک منٹ کے لیے پھر لے کر چلنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ یہ فرما دیتے اولنا علی آخرنا علی. آئے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. اولنا علی آخرنا علی، ہمارا اول بھی علی، آخر بھی علی، درمیان بھی علی، ہم سارے کے سارے علی، سارے کے سارے علی کا کہہ تو دیتا میں، مگر مجھے دیکھ رہا تھا قیامت تک کی نگاہ، مسلمانوں کی نگاہ دیکھ رہا تھا، زمانوں کی نگاہ دیکھ رہا تھا. جنہیں ایک علی برداشت نہ ہوا انہیں 12 علی کہتے برداشت. سبحان اللہ. صلوات پر محمد وآل محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد. جنہیں ایک علی برداشت ہوئی انہیں 12 علی کیسے برداشت ہو سکتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. دنیا ہم سے سوال کرتی ہے علی کا کیا کیا ہے. اب میں بتاتا ہوں آپ کو علی کیا ہے. علی کیا ہے؟ یہاں سے آپ علی چراغ حقیقت ہے. ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا علی کا ہے؟ کعبہ نجف علی کا، مدینہ علی کا ہے، ہر گاؤں سے ہر شہر سے رشتہ علی کا ہے، جوگی پورا علی کا ہے، بگرا علی کا ہے. اور ماہ رجب کی بات بھلا کر رہے ہو تم، شعبان کا بھی پورا مہینہ علی کا ہے، شعبان کا بھی پورا مہینہ علی کا ہے. اور اس روز سے فرار ہے دنیا کی مشکلیں جب سے ہمارے ہونٹوں پہ نعرہ، جب سے ہمارے ہونٹوں پہ نعرہ میری بلندیاں تو سلما سے پوچھئے، انگشتری میں میری نگینہ، انگشتری میں میری نگینہ علی کا ہے. کیا بتاؤں علی کون ہے؟ آئیے. علی مولائے غدیر ہے، علی مولائے غدیر ہے، علی مولائے غدیر ہے، علی امیر المومنین ہے، علی یاسب الدین ہے، علی یاسب الدین ہے، علی نیر کعبہ ہے، علی برج انما ہے، علی برج انما ہے، علی داماد رسول ہے، علی شوہر بطول ہے، علی عین اللہ ہے، علی زنب اللہ ہے، علی اذن اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی شاہد رسول ہے، علی نفس رسول ہے، علی مددگار پیغمبر ہے. بہت توجہ. علی مددگار پیغمبر ہے، علی شاہد رسول ہے، علی مددگار پیغمبر ہے، علی نصرت رسول کرنے والا ہے، علی والد شبیر و شبر ہے، علی ساقی کوثر ہے، علی تلوار صاحب ذوالفقار ہے، علی وارث قرآن ہے، علی وارث قرآن ہے، علی نعمت ہے، علی شرافت ہے، علی دولت ہے، علی عرفان ہے، علی شان ہے، علی ہماری جان ہے، علی ہمارا ایمان ہے. بہت جائیے گا. علی ہمارا ایمان ہے، علی ہماری شان ہے، علی ہماری جان ہے، علی ہمارا عرفان ہے، علی مولائے غدیر ہے، علی یاسم الدین ہے، علی امام المتقین ہے، علی یاسم الدین ہے، علی امیر المومنین ہے، علی امیر المومنین ہے، علی امیر المومنین ہے، علی کشتی ہے، علی کنارہ ہے، علی سہارا ہے، علی ہمارا ہے، علی ہمارا ہے. زور سے بولیے. علی کشتی ہے، علی کنارہ ہے، علی سہارا ہے، علی ہمارا ہے، علی ایسے نہیں سناؤں گا. علی ہمارا ہے، زور سے بولیے. علی سہارا ہے، علی ہمارا ہے، علی کشتی ہے، علی کنارہ ہے، علی ہمارا ہے، علی ہمارا ہے، علی زور سے بولیے بھائی آخری آدمی تک. علی ہمارا ہے، علی نعمت ہے، علی چراغ حقیقت ہے، علی تجلی دور ہے، علی نصیر و علی ناظر و علی منصور ہے، علی نصیر و علی ناصر و علی منصور ہے، علی امیر و علی عامر و علی معمور ہے، علی نعیم و علی منعم و علی نعمت ہے، علی حکیم و علی حکم ہے، علی نعمت ہے، علی حکمت ہے، علی شرافت ہے، علی جنت ہے. علی یہ وہ نور ہے جو آدم میں پہنچا تو علم بنا. آخری آدمی تک آدم میں پہنچا تو علم بنا، نوح میں آیا تو حلم بنا، موسیٰ میں آیا تو حیبت بنا،
عیسیٰ میں آیا تو زہد بنا، ایوب میں آیا تو صبر بنا، یعقوب میں آیا تو صبر بنا، یوسف میں آیا تو جمال بنا، اور یہی علی عرش منیر پہ پہنچا تو اولا بنا، منبر غدیر پہ آیا مولا بنا، کیا کہنے؟ نہیں بات تو میں کہوں گا، توجہ چاہتا ہوں، توجہ، بہت توجہ. یہی علی عرش منیر پہ پہنچا تو اولا بنا، منبر غدیر پہ آیا تو مولا بنا. صلوات بھیجتے جناب محمد وآلہ. اللہم صلی علی محمد. ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا. ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو. حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر. کیا نام ہے پیارا، کیا نام ہے پیارا. نبیوں نے پکارا، نبیوں نے پکارا. چڑیوں کی چہک میں، چڑیوں کی چہک میں ہم سب کا رہبر، ہم سب کا رہبر، ہم سب کا لیڈر، ہم سب کا لیڈر. نیاروں میں نیارا، نیاروں میں نیارا، پیاروں میں پیارا، پیاروں میں پیارا. ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو. سب مل کر بولو، سب مل کر بولو. زینب کا بابا، زینب کا بابا. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. آواز بلند سلوات. علی چراغ حقیقت ہے، علی تجلی طور ہے، علی نذیر و علی ناظر و علی منظور ہے، علی نعیم و علی منعم و علی نعمت ہے. وہ ایک تو نہیں، جمع غفیر شاہد ہے. علی پہ ختم ہے نعمت، غدیر شاہد ہے. غدیر ہمارا ایمان، غدیر ہماری شان، غدیر ہمارا ایمان، غدیر ہماری جان. ہاں ہاں نصیب سب کا سجا ہے غدیر میں. ہاں ہاں نصیب سب کا. وہ سنے اذان گرامی جنہیں ولایت علی قبول نہیں، جنہیں ولایت علی قبول نہیں. اور ولایت علی نسلوں کو دیکھتی ہے، شجروں کو دیکھتی ہے. ہاں ہاں نصیب سب کا سجا ہے غدیر میں. ہاں ہاں نصیب سب کا سجا ہے غدیر میں. ہاں ہاں نصیب سب کا سجا ہے غدیر میں. میرا مولا میرا امیر بنا ہے غدیر میں. مولا میرا امیر بنا ہے غدیر میں. ذکر علی، ذکر علی وہ سن کے ایسے خاموش ہے جیسے کہ اس کا باپ مرا ہے. حیدر، 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 حیدر. نعرہ حیدری، حیدری. آواز بلند سلوات. واہ، کیا کہنے؟ سبحان اللہ. ہاں ہاں نصیب سب کا سجا ہے غدیر میں. ہاں ہاں نصیب سب کا سجا ہے غدیر میں. مولا میرا امیر بنا ہے، مولا میرا امیر بنا ہے غدیر میں. ذکر علی سن کے وہ ایسے خاموش ہے جیسے کہ اس کا باپ مرا ہے غدیر میں. علی ہمارے ایمان ہے. خدا کی قسم 4 چیزیں ایسی ہیں، 3 چیزیں. خود دعائے کمیل بھی پڑھیے، حدیث قصہ بھی پڑھیے، مگر فرق بتایا. دعائے حدیث قصہ میں اللہ نے اہل بیت کو پہچانوایا، دعائے کمیل میں اہل بیت نے اللہ کو پہچانوایا ہے. حضرت کمیل بن زیاد سے مولا کائنات فرماتے ہیں، اے کمیل، اللہ نے مجھے 4 فضیلتیں ایسی دی جو نہ آدم کو ملی، نہ نوح کو ملی، نہ ابراہیم کو، نہ شیش کو، نہ مہلاحل کو، نہ کواکب کو، نہ نوح کو، نہ اسماعیل، نہ الیاس، نہ ذوالکفل، کسی بھی انبیاء کو نہیں ملی. کمیل آگے بڑھے، قدموں پہ سر رکھا. مولا کون سی 4 فضیلتیں ہیں؟ کہا سن، پہلی فضیلت یہ کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر میں پیدا کر کے آیا ہے. اللہ نے اپنے گھر میں مجھے پیدا کر کے یہ فضیلت نہ آدم کو دی، نہ نوح کو دی، نہ ابراہیم کو، نہ شیش کو، نہ یحییٰ کو، نہ طوبہ کو، نہ موسیٰ کو، نہ عیسیٰ کو. کا دوسری فضیلت کا جس شان سے میں نے اللہ کے یعنی رسول کے بستر پہ اپنا نفس بیچ کر اس کی مرضی خریدی.
بھائی ہاتھوں کو باندھ کر سنیے، اس کی مرضی خریدی، نہ آدم نے خریدی، نہ نوح نے، نہ ابراہیم نے، نہ شیش نے، کسی نے نہیں کہا تیسری فضیلت یہ کہ اللہ نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان جس شان سے مجھے مولا بنایا. بھائی ایسے تھک کے مت سنیے، خدا کی قسم تھک کے سنیے، تھوڑی محنت آپ بھی کریے. جس شان سے مجھے بنایا، نہ آدم کو مولا بنایا. چوتھی فضیلت ایسی بتاؤں گا کہ چوتھی فضیلت کیا ہے کہ جیسی سوچا میری ہے نبیوں کی نہیں ہے. صلوات بھیج دیجیے گا پر محمد زندہ باد سبحان اللہ. تھکیے نہیں بھائی، جاگ کے لا کے خدا کی قسم ذرا جاگ کے سنیے. یہاں سے ایسے شیعہ بنیے جیسے ایک شیعہ سے آپ کی ملاقات کراؤں گا. شیعہ ہو تو پھر ایسا. غم حسین سنی بھی مناتا ہے، شیعہ بھی مناتا ہے، سب مناتے ہیں. میں نے ترجمہ کر دیا تھا حسینیوں کا بھی اور سب کا، اس میں سب مناتے ہیں. پوری دنیا، ہندو بھی مناتے ہیں بھائی. کلکتہ میں ادھر آپ پوری دنیا جائیے، ریسرچ نکالیے، سب روتے بھی ہیں، دودھ بھی چڑھاتے ہیں، تعزیہ بھی نکالتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. محبوب انصاری سلسلہ سالات کا بہترین شاعر، ایسے اشعار. شبیر علی وارسی، کیا وہ ہوا غم حسین نہیں منانا؟ نہیں، غم حسین منانا الگ بات ہے، غم حسین پر عمل کرنا الگ بات ہے. توجہ چاہتا ہوں کہ کتنوں نے عمل کیا. یہ اپنے کردار سے بعد میں پوچھے چہلوں کے بعد خود آپ کا ضمیر آواز دے گا کہ ہم کتنے سچے حسینی ہیں اور کتنے. حسین والے ہو تو پھر حسین والے بنو، علی والے ہو تو علی والے بنو. نجف سے کربلا تک 80 کلومیٹر کا فاصلہ، 80 کلومیٹر. شیعہ ہو تو ایسے. عراق کے آدمی سارے جو زائر جاتا ہے یہاں سے زیارت کرنے، مولا آپ سب کو زیارت زفار حسین منائے. تاریخ سب بالکل کل کی تاریخ بتاؤں گا ایک انشاءاللہ. جو بیٹی کا جہیز میں یعنی دیتے ہیں یا جو جہیز آتا ہے وہ سب زائروں کی خدمت میں لگا دیتے ہیں. جو صوفے، کرسی ہیں، یہ ساری چیزیں جو جا چکے ہیں مولا بالکل تصدیق کریں گے. مولا اور جو نہیں جا چکے مولا انہیں زیارت بنائے، زفار حسین بنائے. سب لگاتے ہیں. کتنے خادم سب ان کے. اور 35 فلک، چشمے فلک نے پہلی بار دیکھا. 35 کلومیٹر تک نجف سے لگا کربلا کے درمیان 35 کلومیٹر تک حضور نماز جماعت 35 کلومیٹر لمبائی. آپ دیکھیں کتنا نمازی کتنا ظاہر ہوگا. 35 کلومیٹر تک چشمے فلک نے پہلی بار دیکھا. مجمع اکثریت ہندوستان میں بھی ہے، ایسا نہیں ہے، مگر 3 کروڑ سے اوپر نہیں. انڈیا کے اندر کمبھ کا میلہ بہت 2 مہینے 3 مہینے اس طرح، مگر وہاں پبلک جو آنا جانا اس طرح 3 کروڑ ایک ساتھ جمع نہیں ہوئے. مگر چہلم 40 کے موقع پر 40 آ رہی ہے، 40 کے موقع پر کسی سال 1 کروڑ، کسی سے یعنی 3 کروڑ سے لگا کے 7 کروڑ تک زوار حسین کی خدمت. 45 کلومیٹر تک. بھیا ہمارے یہاں، بھائی ہمارے یہاں پیر دبانا ظاہر حسین کی. جوتے گاٹھنے سے لگا کے واشر مشین، کپڑے دھونے کی مشین تک سب زائروں کی خدمت میں لگا دیتے ہیں. زائر حسین، عزادار حسین کی قدر کیجیے گا. توجہ چاہتا ہوں، زائر حسین کتنی بڑی قدر ہے. 2 خاندان آپس میں رنجش، خونی دشمنی. ایک قبیلے کے سردار نے کے بیٹے کو دوسرے قبیلے کے بیٹے کے سردار نے اسے قتل کر دیا. مقدمہ کیس جاری. 40 آ گئی، پورا سال اکٹھا کرتے ہوئے ہو گئے. 40 آ گئی چہلم میں. اب جو زائر آ رہا ہے وہ سردار کہہ رہا ہے ہمارے خیمے میں چلیے، وہ کہہ رہا ہے ہمیں موقع دیجیے. اسی تکرار میں تکرار ہوتے ہوتے بات یہاں آ گئی، جس کا بیٹا قتل ہوا تھا وہ سردار آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد کہتا ہے میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں. قاتل والے بیٹے باپ کو
قبیلے والے کو جس کے بیٹے نے قتل کیا تھا. میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں. کیا آفر دیتا ہوں؟ کہ میں اپنے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں, تم مجھے ظاہر حسین میرے حوالے کر دو. آئے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں, ظاہر حسین میرے حوالے, یعنی میرے آقا کے سفاروں کو مجھے خدمت کرنے کا موقع دے دو. خدا کی قسم, جو عالم, جو ذاکر, جو حسینی ذاکر, جو عالم, جو ظاہر حسین بن کے اپنی ماں, اپنے باپ, اپنا پریوار, اپنا خاندان ہزاروں کلومیٹر چھوڑ کے عزاداروں کے نام آیا ہو, اس کی اگر دل آزاری ہو گئی تو مولا کی قسم ممبر سے کہہ رہا ہوں شہزادی نہیں بخشے گی. اس میں ظاہر حسین شیعہ ہو تو کیسا, یہ ہے شیعہ. ان کی عظمت پر, ظفار حسین کی عظمتوں پر ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرمائے. ایک فلسفی, اور یاد رکھنا جب قدرت 3 کروڑ سے لے کے 7 کروڑ تک جمع ہوتی ہے, جب کربلا میں جب جمع ہوئے اور روز 40, تو یہ سمجھ لیے کہ یہ آدمی جمع نہیں ہوئے, 7 کروڑ دل ایک جگہ ہوئے ہیں. میں بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں, 7 کروڑ دل ایک جمع ہوئے ایک جگہ. یہی بات اب آیت اللہ خمینی جب ایرانی انقلاب لانا چاہتے تھے تو آیت اللہ خمینی کی آواز پہ سارے ایرانی سڑکوں پر نکل آئے. سب ماؤں نے اپنے بچے سڑکوں پر بھیج دیے, اور بھیجنے کے بعد سب کی آواز جب ایک ہو گئی تو خمینی نے ایران جیسے انقلاب لانے کے بعد, یعنی خمینی اتنی بڑی ایک آواز لانے کے بعد, ایک دل کرنے کے بعد پورے انقلاب ایران کو آزاد کر گئے, بہت بڑا کام کر گئے. شاید قدرت جب 7 کروڑ دل کربلا میں ایک جگہ ہو جائے اور ساری دنیا ایک جگہ ہو جائے گی, اسی دن بہت بڑا کام کرنے والی ہے قدرت. وہ بڑا کام کون سا ہے؟ ادھر خمینی نے سب کو ایک جگہ کر کے ایران کو فتح کر لیا, ایرانی انقلاب جیت لیا. ادھر انقلاب ظہور مہدی آیا. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, امام انقلاب مہدی آئے گا. کب آئے گا؟ جب سب کے دل ایک ہو جائیں گے, جب کردار حسینی ایک بن جائے گا. صلوات بھیج دیجیے گا محمد محمد. ایک اور صلوات ارشاد فرمائے بر عظمت اہل بیت پر بلند ترین صلوات ارشاد فرمائے بر محمد. شیعہ ہو تو ایسا, شیعہ نے حیدر ولایت علی وہی رگوں میں خون دوڑے گا. کیسا شیعہ؟ دیکھیے آپ فخر کیجئے ہندوستان میں میرے بھائی. میں پرسوں کے 8 محرم کے میں مصرے پورے کر دوں تاکہ آپ بیدار ہو جائیں. فخر کیجئے آپ ہندوستان میں ہیں. ہندوستان سے باہر دیکھیے شیعہ کسے کہتے ہیں, قربان, کیسے قربانی پیش کر رہے ہیں, کیسے ظاہر حسین کی. میں کیا کہہ رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. کیسا شیعہ ہے؟ ملاقات کراؤں گا آپ کے شیعہ سے بہت جلد انشاءاللہ. اس دور کو دیکھیے, کوفے میں حجاج بن یوسف ناشتے میں جب تک ناشتہ نہیں کرتا تھا جب تک 4 شیعہ حجاج 4 شیعہ قتل نہ کرتے. دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک 10 شیعہ قتل نہ کرتے. قید خانہ پورا بھرا کرتا. اس دور میں جو بھی علی کے فضائل پڑھے گا گردن اڑا دی جائے گی, جو بھی علی کا نام لے گا قتل کر دیا جائے گا. ایسے میں ایک علی والا آیا, علی حق علی, جو کہ حدیث سن کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, حق مالی والی المال حق, حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ. تو یہ کہتا ہوا آیا حق علی حق. بدرا آپ بھی بولے بھائی, کیا کہتا ہوا آیا؟ دیکھیں ہندوستان ہے, آپ کیوں ڈر رہے ہیں بھائی؟ علی حق ہندوستان ہے, اس لیے کہ اب سارے جہاں میں ایسا بس ایک ملک ایسا ہے سارے جہان میں. پہلے یاد دلا دو میرے بھائیو دوپر والوں, بس ایک ایسا ملک ہے سارے جہان میں جس کی ثنا ملے گی ہمیں ہر زبان میں. جن خوبیوں کا نام نہیں آسمان میں, وہ خوبیاں تمام ہے ہندوستان میں. وہ خوبیاں تمام ہیں. ذرا زور سے بولیے, ہندوستان میں آواز یا حسین کی ساری فضا میں ہے, ماتم کی ہر گرج اسی آب و ہوا میں ہے.
ماتم کی غلط ہر غلط اسی آب و ہوا میں ہے. فیصل جو بادشاہ تھا قاتل اصول کا، پوچھو فیصل جو بادشاہ تھا قاتل اصول کا، دشمن تھا وہ رسول کا، آلے رسول کا. پھولوں کے راستے میں تھا وہ کاٹا ببول کا، پھولوں کے راستے میں تھا وہ کاٹا ببول کا. فیصل جو بادشاہ تھا قاتل اصول کا، پوچھو کہ کیوں گرا دیا وہ روزہ بطول کا. اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام باڑے ہندوستان میں. یہ ہندوستان ہے، فخر کیجئے. ہر جہاں چاہو علم نکالو، جہاں چاہو مجلسیں کرو، جہاں چاہو امام بارگاہ سے جاؤ. ہندوستان ہے. اس دور میں پہنچے، حجاج کے دور میں مخبر لگائے تھے، جو بھی علی کا ذکر کرتا ہوا مجھے بتانا، انعام ملے گا. مخبر ہر جگہ مخبر، جہاں جہاں دیکھا مخبر. اب ایک جملہ کہہ دوں، 2 سال پہلے کرونا وائرس آیا تھا اور اس میں مخبروں نے یعنی مجلس اس دور میں کم ہوئی تھی. اگر ہوئی تھی تو کسی نے فوٹو کھینچ کے تھانے میں کسی نے مخبری کی. پتا چلا مخبری کرنا ذکر آل محمد کا حجاج کا کام ہے، علی والوں کا کام نہیں ہے. صلوات بھیج دینے کا پر محمد مخبری کرنا حجاج کا کام ہے، دشمن آل رسول کا کام ہے. ختم کر دی بات. میری مجلس احترام کی طرح جا رہی مگر تحفہ دے رہا ہوں، جاگ کے سنیے گا. آخری بات، پنجوں پہ کھڑے ہو جا کے خدا کی قسم مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی ولایت علی آپ کے بچوں میں گھر کر جائے. اور یہ بچے خود نہیں بول رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، ان کی مائیں فرما رہی تھی نازش کردار حیدر اس کا ہر کردار ہے، باوفا غازی مجاہد صابر خوددار ہے. دے گئی اصغر کی جرت ننھے کاندھوں پر علم، اب تو ہر بچہ ہماری قوم کا سردار ہے. دے گئی اصغر کی جرت ننھے کاندھوں پر علم، اب تو ہر بچہ ہماری مولا سلامت رکھے آپ کو، ہماری ماں کو سلامت رکھے جنہوں نے یہ پروانے سجائے ہیں اور سجا کر حسین کے حوالے کیے، فرش ادا کے حوالے کیے ہیں. ناشتہ کرتا تھا 2 ختم 4 کھانے میں کرتے کرتے اب ادھر سے علی والا جس کا نام تاریخ میں ابو تمام لکھا، جا کے پڑھ لیجئے گا. ابو تمام گھر سے نکلا، کوفے کے چوراہے پہ آیا، علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق کرتا ہوا سپاہیوں نے پکڑ کے دربار میں لے گیا. لے جانے کے بعد میں حجاج بیٹھا ہے، بیٹھنے کے بعد دیکھ رہا ہوں اسے لائے بھائی پکڑ کے کہ سرکار جس پہ آپ نے کیا جرم ہے اس کا، کہ جو آپ نے منع کیا تو وہی کہہ رہا ہے. کیسے قریب لاؤ، کہ کیا کہہ رہا تھا، یہ کیا کہہ رہا تھا، علی حق علی حق. کہ میں اسی سے سننا چاہتا ہوں بس. ابو تمام نے ایک جملہ کہا، حجاج ان سے کیوں پوچھ رہا ہے، میں زور سے کہہ رہا ہوں علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. جب میں کوفے کے بازار میں کہہ رہا ہوں، اب تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں علی حق علی حق. زور سے بولیے بھائی، آپ بھی کہے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. دربار میں کہا اسے لاؤ، سپاہی کو بلایا، کہا اس پہ کوڑے لگاؤ. کوڑے مارنے کے بعد پہلا مارا، پھر کہا علی حق، دوسرا مارا کہا علی حق، تیسرا مارا علی حق. 80 کوڑے کھائے. کہنا آسان ہے، میں جا کے سنیے خدا را، کہنا آسان ہے، کھانا بہت مشکل ہے. 80 کوڑے کھا کے ابو تمام، عمر کتنی ہے، 60 سال کی، 60 سال کا ابو تمام 80 کوڑے کھا کے زمین پہ گر گئے، لب ہل رہے ہیں. سپاہی سے کہا ذرا کان لگا کے سن. کہا کیا کہہ رہا ہے؟ اب سپاہی کہہ رہا ہے. سپاہی نے جواب دیا علی حق. ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں، سپاہی کہہ رہا ہے. اب ابو تمام نیچے لیٹے ہوئے مسکرائے. کہا ابو تمام مسکرائے کیوں رہے ہو؟ کہا اب تک میں نے کہا تھا، اب تیرے سپاہی سے کہہ رہا علی حق علی حق. دونوں ہاتھ سے کہیے گا
علی حق علی حق علی حق علی حق بھائی جائیے نا علی حق علی حق علی حق علی حق کہتے ہوئے زور سے بولیے علی حق علی حق علی حق حق علی علی حق حق علی علی حق توجہ چاہتا ہوں بس 80 گھوڑے کھا کے کہا سرکار اسے قتل کر دو ختم ہو جائے گی بات ایک مشیر آگے بڑھا کہا سرکار کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں 80 گھوڑے کھا کے یہ خود ہی مر جائے گا اسے اس کے گھر پہنچوا دو گھر پہنچایا پہنچانے کے بعد ابو دمام کو بیوی سے کہا بیوی نے کہا دیکھا کیا کا انعام ملا ہے کا انعام تو ابھی ملے گا ابو دمام حجرے میں اپنے پہنچے ابو دمام کے لب ہل رہے مولا اب تو آ جائیے بس ابو دمام ادھر مولا ہلکے سے ہونٹ لب ہلے روشنی ہوئی کہ ابو دمام اٹھو ابو دمام اٹھو علی آ گیا کہ مولا دربار میں آ جاتے کہا تم وہاں پکارتے وہاں آ جاتے تم نے یہاں بلایا یہاں آ گئے کہا بولا ابو دمام کیا تمنا ہے تمہاری کہا مولا بس ایک بار اور مجھے اس کے دربار تک پہنچا اللہ کی قسم بس ایک بار اور یہ میری تمنا ہے کہا اچھا کہا اٹھو علی نے اٹھایا اٹھانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا کہا ابو دمام یہ ہماری طرف سے 2 تحفے ملیں گے کتنے سال کے تھے ابو دمام 60 سال کہا ہم نے تمہیں اب 20 سال کا کر دیا 20 سال کا تعجب ہو رہا جملہ کہہ دوں تعجب ہو رہا ہے جب یوسف آیا زلیخا کی جوانی کو پلٹا سکتا ہے تو فخر یوسف علی میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی توجہ جان مسلمان تعجب کر رہا ہے جب اپنے تعجب کر رہے ہیں جب یوسف زلیخا کی جوانی پلٹا سکتا ہے تو علی فخر یوسف بن کے کیوں نہیں کہ 20 سال کے کر دیے ہم نے اور وہ 40 سال جو ہیں ہم نے آگے بڑھا دی 40 سال ہم نے اور ایکسٹرا دے دیے اب 20 سال کا جوان بیوی نے بھی نہیں پہچانا کہنا تم پوچھ رہی تھی انعام کہنا یہ انعام ملا ہے میرا مولا نے مجھے انعام دیا ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ انعام ملا ہے سچے اچھا کہو میرے عید والا جوڑا لے کے آؤ کہنا تو وہ تو بوڑھے تم بوڑھے تھے 60 سال کے کل لے کے تو اب جو لے کے آئے اور انہوں نے پہنا اور کہا یا علی منت تو 60 سال والا جوڑا ابو دمام کے 20 سال کے فٹ آیا اور گھر سے نکلے علی حق علی حق علی حق چوراہے پہ آ کے کوفے کے کہا علی حق علی حق سپاہیوں نے کہا یہ نیا آیا بہت توجہ یہ نیا آیا ہے بس گرفتار کیا دربار میں لائے اب حجاج دیکھ رہا ہے ایسے دیکھتے ایسے دیکھ رہا ہے کہ یہ کون ہے کہ سرکار یہ نیا آیا ہے ابو دمام آگے بڑھے قریب گئے کہ حجاج میں نیا نہیں ہوں میں ابو دمام ہوں میں وہی ہوں جو کل آیا تھا کہ وہ اس وقت تو تم 60 سال کے تھے آج 20 سال کے کیسے ہو گئے بس ابو دمام مسکرائے کہا علی حق علی حق حجاج کا دربار ہے اور علی حق ہو رہا ہے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق دربار حجاج علی حق بھائی آپ بھی مسکرائیے مسکرا کے کہیے علی حق دونوں ہاتھ میں کریے علی حق علی حق علی حق علی حق ہو رہا ہے بس تلوار میں جلاد کو بلایا بلانے کے بعد میں ایک جملہ کہا کہ اس کی گردن پہ تلوار رکھ دو جیسے ہی تلوار گردن پہ رکھی اب ابو دمام مسکرایا اور اتنی تیزی سے کہکا لگا کے ہنسا کہا رک جاؤ تلوار ہٹاؤ پہلے سے پوچھ ہنس کیوں رہا ہے اب جملہ خدا کی قسم بات بال کے نہ سنیے جس کے دل میں محبت علی ہے اور اس دل میں قسم کھا کے ولایت غدیر کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں وہ جاگ کے سنیے اس نے کہا ہنس پوچھا کیوں ہنس رہا ہے کہا ہنس اس لیے رہا ہوں اگر کل کہہ دیتا
کہ قتل کر دو اسے تو مان جاتا، آج تو 20 سال بڑھوا گیا ہو، آج تو 40 سال بڑھوا گیا ہوں، اب کیسے مان جاؤں؟ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، دونوں ہاتھ علی نے خیرات دیے ہیں تو علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی اسے کہتے ہیں، یہ ہے سچا شیعہ جو دربار میں کہے علی حق، علی حق۔ علی کا نام جب کل نہیں مٹا تو آج کیسے مٹ سکتا ہے؟ صلوات بھیج دیجیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں نادے علی علی، مشکل کو دور کی مشکل کشا علی، ایک نعرہ حیدر علی والا ہو تو ایسا، شیعہ ہو ایسی شیعہ بنی ہے، یہ ہے علی والے کی پہچان، یہی زفار حسین کا ہو رہا ہے۔ یزید آ کے دیکھ آج کتنے علی والے ہیں، تو کرائے کی فوج منگا کے یہ سوچ رہا تھا کہ حسین کو مار کے ہرا دوں گا، نہیں، حسین کی جیت ہے، حسین کی جیت ہے۔ اور جب جب جلوس نکلتا ہے، آخری بات، جب جب جلوس نکلتا ہے علی والے ایک پیغام دیتے ہیں، یزید آگے دیکھ، ہم آگے علم رکھ رہے ہیں، آگے آگے علم، پیچھے پیچھے عزادار، تابوت کے ساتھ علم نکلے گا۔ فضائل کا آخری نقطہ، توجہ چدو، اور دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں، ہم علم ہے، علامت، علامت کی نشانی، علم۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ علم پیچھے بھی رہ سکتا ہے، برابر میں سے نہیں۔ مولا نے کہا علم آگے رکھو تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل سکے، امریکہ کو اور روس کو، دنیا والوں کو، کہ یہ وفاداروں کی قوم ہے، غداروں کی قوم نہیں ہے۔ ہم اس لیے علم اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ یا عباس 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 یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 45 کلومیٹر کا دسترخوان میرے یہاں آ جائیے، یہ سیرت وہیں سے چلی ہے۔ ذیشان بھائی سے بھی یہ بات ہوئی، میں نے کھانا کھلا دیا، کہنے لگا ہاں، میں نے کہا اگر یہ لوگ چلے جائیں گے کھا کھا کے سب ہوتا ہے، میں نے اس کے بعد انہوں نے کہا مولانا ایک نہیں جائے گا۔ میں نے کیوں؟ کہنے لگا کوئی یہ دعوت ذولا شیرہ کے لوگ تھوڑا ہی ہیں، ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، جب لے قدر کیجیے گا جو کھا کھا کے چلے گئے۔ یہ حسین ہے حضرات۔ اچھا، شادیوں میں انویٹیشن آپ دیتے ہیں، نام لکھے جاتے ہیں، پوری دعوتوں کی لسٹ ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا میرے بھائی مجلس حسین سے پہلے یا بعد میں کسی عزادار کی لسٹ بنی ہے کہ کتنے آئیں گے، کتنا آئیں؟ کبھی لسٹ بنائی ہے؟ کبھی کھانا آپ نے بریانی جو بھی بنایا ہے آپ نے کبھی یہ ناپ تول کے بنایا کہ اتنا آئیں گے، اتنے کمی ہو جائے، کبھی احساس کیا؟ میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ لسٹ کیوں نہیں بنا رہے؟ کہا مولانا یہ دولت کی دعوت نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ محبت حسین یعنی برکت کی ہے، یہ عزاداروں کی دعوت ہے۔ میں نے کہا اگر کم پڑ گیا، کہ نہیں کم نہیں پڑے گا، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولت کا مجمع اور ہوتا ہے، محبت حسین کا مجمع اور ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دیجیے گا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حسین امیر بنا دیتا ہے، حسین امیر بنا دیتا ہے۔ ابھی یہ بچہ تبرک بانٹنے لگے، علامہ آئے وہ آگے ہاتھ پھیلائے گا، مولوی آئے وہ، عالم آئے وہ، انجینئر آئے وہ، ڈاکٹر آئے وہ، پروفیسر وہ۔ میں نے پوچھا اس سے، میں نے کہا ارمان بھائی تم امیر کب سے بن گئے؟ پوری قوم تمہارے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہے۔
کیا کہیں گے؟ واہ سبحان اللہ. کہ مولانا جب سے تبرک حسین کی گٹھری میرے ہاتھ لگ گئی، بھائی تحفہ دے رہا ہوں، تحفہ جب سے میرے دامن یعنی میرے ہاتھ میں تبرک حسین کی گٹھری، آپ جملے کی قدر کیجئے، جو قیمت لگانا چاہتے ہیں آپ لگائیں. جب تبرک حسین کی گٹھری کا یہ عالم ہے تو جس کے ہاتھ دامن حسین آ جائے. کیا کہنا؟ صلوات پر محمد لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند سلوات. 14 بنائے اللہ نے اپنے نور سے، بکھرے تو 14، سمتے تو 5 بنے، جن میں 14 میں 4 علی ہیں، 4 محمد ہیں. پہلا علی جس کی دنیا فضائل مٹانا چاہتی تھی، جس کا ذکر دنیا مٹانا چاہتی تھی. دوسرا وہ علی جو کربلا سے نام علی ہے مگر لقب سجاد ہے. فضائل امیر بن کے سنیں، مصائب غریب بن کے سن لیجئے. کربلا سے 3 راستے تھے شام جانے کے. بھائی جیسے فضائل سنیں ویسے مصائب سنیں گے، مصائب مکمل پڑھ دوں گا. مگر میری ماں بہنوں، عزاداروں، آج آپ کو گھٹ گھٹ کے نہیں رونا ہے. حسین کا پہلا عزادار ہے یہ، جو 61 ہجری سے لگا کے 95 ہجری تک 34 سال جوڑ لیجیے گا، ایسا 34 یا 35 سال تقریباً اپنے بابا کو عزادار بن کے رویا. اور جب پانی کے آنسو خشک ہو جاتے تھے تو خون کے آنسو روتے تھے سید سجاد. سجاد سے جب کسی نے پوچھا مولا جو تیری بابا کی مجلس میں جو آپ کی مظلومیت پر نہیں گریا کرتا اس کے حق میں کیا کہا؟ اس کے حق میں دعا کرتے. کربلا سے بالکل سیدھے سیدھے مسائل سنے. کربلا سے 3 راستے تھے شام جانے کے. پہلا راستہ نہر فرات کا، ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، 500 کلومیٹر کے حساب سے 500 میل. دوسرا راستہ 700 کچھ میل کا تھا. لیکن جو کوفے سے راستہ جا رہا تھا شام 1400 میل کا، وہ کوفے سے شام ہوتے ہوئے یزید لعن اور پسر سعد کا یہ حکم ابن زید کا کہ اہل حرم کو طویل راستے سے لایا جائے. لہذا 3 دن میں کربلا سے کوفہ یہ قافلہ پہنچا ہے. 3 دن شام میں اور کوفے میں عزاداروں فرق ہے میری ماں بہنوں. فرق یہ ہے کہ کوفے میں صدقے کے خرمے پھینکے گئے، شام میں صدقے کے خرمے نہیں پھینکے گئے بلکہ آگ کے انگارے بھی پھینکے گئے، پتھر بھی پھینکے گئے، پتھروں سے بھی حملہ ہوا. عزاداروں شام یہی وجہ تھی. میرے سجاد سے جب منحال نے پوچھا مولا سب سے زیادہ غم کہاں ہوئے مصائب، تو مولا نے 3 بار کہا الشام 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 الشام. سنو گے عزاداروں، سنو حسین کی مولا سلامت آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. سید سجاد، کون سجاد؟ پہلا عزادار. تابوت، ایک جملہ کہہ دو تابوت کے سلسلے میں. تابوت نکالو گے عزاداروں، جب تابوت کی زیارت کرو تابوت کو بوسہ دینا. تابوت کی زیارت کرنا، ہاتھ لگانا تو ذرا آہستہ لگانا، اس لیے کہ میرے زخمی امام کا جنازہ، میرے امام کی پشت پہ تازیانوں کے نشان، دروں کے نشان. عزاداروں، ابن عتیبہ راوی ایک بیان کرتا ہے، میں ترجمہ شام کا 3 بار کہا ہے میرا مولا نے، شام.
منہال نے جب پوچھا مولا سب سے زیادہ کہاں مصائب کہ شام شام، ان تینوں شام کا ترجمہ کیا ہے؟ میرا مولا سجاد فرماتے، خود امام سجاد کی زبانی سن لیجئے عزاداروں، میری ماں بہنوں، کنیزان سیدہ، سجاد فرماتے ہیں منہال میں شام تین، اس لیے تینوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں، میں بازار شام، زندان شام، دربار شام نہیں بھولتا۔ اے منہال، پھر منہال نے سوال کیا، مولا آپ بوڑھے کیسے ہو گئے، آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ بس جزاکم اللہ عزادارو، مکمل مسائب پڑھوں گا، ابھی تابوت نہیں لانا آپ کو، تابوت تب لانا ہے جب مکمل کریا ہوگا۔ سنو گے حسینیوں، سنو گے عزادارو، کا منہال شام زندان شام کا ترجمہ کر دوں، بازار شام کا ترجمہ کر دوں، دربار شام کا ترجمہ کر دوں، زندان شام کا؟ سنو گے عزادارو، بازار شام کا ترجمہ سنیے پہلے عزادارو۔ ایک مرتبہ ابن عتیبہ نامی ایک شخص ایک سرائے میں ٹھہرے ہوا تھا، سو رہا تھا، اسے اچانک تاشور شور شرابے کی آواز آئی، وہ اٹھا، بغل والے سے پوچھا کیا مسلمانوں کی عید کا دن ہے؟ کہا نہیں، عید کا دن نہیں ہے، آج یہ تاشانے کیسے بج رہے ہیں، شور کیسے ہو رہا ہے؟ کہا سنو، کربلا میں کسی خارجی نے خروج کیا تھا، وہ اسے قتل کر کے مسلمان لائے ہیں، یزید لایا ہے، ان کے اہل حرم کو گرفتار کر کے لایا ہے۔ بس جیسے ہی وہ باہر آیا، بازار میں عجیب منظر دیکھا، مقدس سر نو کے نیزہ پر ہے، کچھ مقنع بے مقدس بیویاں اونٹوں پر سوار ہیں، ایک بیمار ایک شخص ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہے، گلے میں خاردار توق ہے۔ عزادارو قریب آئے، آنے کے بعد میں ابن عتیبہ امام سجاد سے پوچھتا ہے، اے شخص، تم نے ایسا کون سا گناہ کر لیا جو تمہیں قتل کر دیا گیا، تمہارے قتل کر دیا گیا اور تمہیں قیدی بنا دیا گیا؟ امام سجاد نے سر اٹھایا اور کہا تم تو ابن عتیبہ ہو، بس نام سننا تھا، قدموں پہ سر رکھ دیا، مولا یہ کیا ہو گیا؟ مولا یہ کیا ہو گیا؟ مولا یہ کیا ہو گیا؟ کہا ابن عتیبہ وہ میرے بابا کا سر ہے، یہ میرے چچا کا سر ہے، یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے، یہ آل محمد کا سر ہے، اور پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، میری پھوپھی بے مخنہ چادر ہے۔ اے میری ابن عتیبہ، میری پھوپھی اماں، میری ماں رباب، میری ماں ام لیلا، میری بہنیں، میری بہن سکینہ۔ ابن عتبہ اٹھا، مولا میرے لیے کوئی حکم، میرے لیے کوئی حکم؟ کہا ابن عتبہ یہ بتا تیری جیب میں پیسے کتنے ہیں، تیری جیب میں پیسے کتنے؟ کا مولا 2000 دینار ہیں، 2000 درہم ہیں۔ بس کہا ایک کام کرے، کچھ پیسوں کی چادریں لے کر آ۔ عزادارو ابن عتیبہ گیا، چادر لے کے آیا، چادر بیویوں کو دی، بیویوں نے جیسے چادر کچھ لمحے کے لیے اوڑھی، کچھ سکون محسوس کیا، ابھی محسوس ہی کیا تھا کہ ظالم نیزہ بردار لے کے آگے بڑھے، بس پھر ایک نوحہ بلند ہوا، واہ حجابہ چادریں چھن گئی۔ مولا پھر فرماتے ہیں، ابن عتبہ کہتا ہے مولا کوئی اور حکم فرمائیں؟ کہا ابن عتبہ اور کتنے پیسے ہیں؟ کہا مولا 1000 دینار ہے۔ کہا ایک کام کر، اب کیا حکم ہے؟ کہا ابن عتبہ ان سروں کو آگے لے کر چلے جاؤ، اگر یہ انعام مانگے تو انعام دے دینا۔ سر مولا کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں تماشائیوں کا مجمع زیادہ ہے، ارے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تماشائیاں ارے ہجوم ہے اور میری بھپیا بڑھانا سر۔ جزاکم اللہ، اللہ کسی کا میں نے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزادارو مکمل مسائل سن لیے، بس بازار شام اس منظر کو اسی لفظ پر عزادارو سجاد کی روح قفص نصری سے نکلے گی، مگر میں بعد میں عرض کروں گا۔ عزادارو زندان دربار شام آ گیا، آنے کے بعد عزادارو علی کی بیٹی کہتی ہے سجاد میں دربار نہیں جاؤں گی۔ کہا پھوپھی اماں کیا بھول گئی، کیا وعدہ تھا، کیا دربار؟ کہا نہیں جاؤں گی۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلا لایا، کہا خاموش اہل شامیوں،
بس تاریخ بتاتے جن اونٹوں کے گردن میں گھنٹیاں تھی وہ بھی خاموش ہو گئے، پوری سارا شام خاموش ہو گیا۔ جیسے ہی خاموش ہوا، ایک مرتبہ سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ دربار چلے جائیں۔ کہا نہیں بیٹا میں دربار نہیں جاؤں گی۔ شمر آگے بڑھا، تازیانہ لہراتا ہوا، کہا علی کی بیٹی تمہیں آگے جانا ہوگا۔ کہا شمر مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں علی کی بیٹی ہوں، میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ بس ایک مرتبہ سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھو۔ آپ جو دیکھا حسین کی آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ زینب نے کہا بھیا علی اکبر کی یاد آ گئی۔ کہا زینب دربار چلی جاؤ۔ عزادارو زینب دربار گئی۔ امام سجاد فرماتے ہیں ہمیں دربار یزید میں ایسے کھڑا کیا گیا جیسے غلام بیچے گئے ہو۔ ایک رسم تھی، 12 گلے تھے۔ جزاکم اللہ، کسی غم میں نہ سوائے مظلوم کربلا کی عزادارو تماشا ہے۔ یزید تعارف کرا رہا ہے، یہ کون ہے؟ شمر نے کہا حاضی زینب، حاضی ام کلثوم، حاضی رقیہ۔ عزادارو ایک مرتبہ جب زینب کا نام آیا علی کی بیٹیاں سیدانیوں کے جرمٹ میں چھپ گئی۔ ایک مرتبہ یزید لعن نے کہا میں علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو شمر آگے بڑھا، تازیانہ لہراتا۔ ایک مرتبہ فصہ حبش کی شہزادی آگے کھڑی ہو گئی۔ کھڑی ہونے کے بعد میں شمر تازیانہ مت مارنا۔ بس ایک مرتبہ کہا، یزید نے کہا یہ کون بی بی ہے؟ کہا یہ حبش کی شہزادی ہے۔ کہا اسے ہٹاؤ۔ شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا۔ بس ایک مرتبہ فصہ نے ان حبشیہ جو حبشی غلام یزید کے پیچھے ننگی تلواریں لیے کھڑے ہوئے تھے، ایک مرتبہ کہا اے حبشیوں ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ارے ایک نامحرم تازیانہ لگانا چاہتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یزید لعن کے سامنے سارے حبشی برہنہ تلوار لے کے آگے کھڑے ہوئے۔ یزید اگر ہماری قوم و قبیلے کی عورت کو کچھ کہہ دیا تو خون کی ندیاں بہہ جائے گی۔ بس اتنا سننا تھا، علی کی بیٹی نے نجف کا کربلا مدینے کا رخ کیا۔ نانا نانا تیری کنیز کے روایتی نکل آئے، اے نانا ارے تیری بیٹی۔ سنو گے عزادارو، سنو گے بس ایک روایت عزادارو، بازار شام، زندان شام۔ اب زندان شام میں سنیے، منحال کہتا ہے اے منحال نے جیسے سوال مولا آپ بوڑھے کیسے ہو گئے؟ عجب نہیں، امام نے آواز دی اے منحال ایک رات ایسی آئی زندان میں، اور زندان بھی ایسا تھا کہ دن میں دھوپ رات کو اوس پڑتی تھی، کا ایک رات میں بوڑھا کر دیا۔ کا کون سی رات میں؟ کا میری بہن کے سوالوں نے۔ کا کون سی رات تھی وہ؟ کا وہ رات یہ تھی کہ میری بہن ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا کہتی ہوئی کبھی اس کونے میں جاتی ہے زندان کے، کبھی اس کونے میں جاتی ہے، کبھی اس کونے میں جاتی ہے، کبھی اس کونے میں جاتی ہے۔ ایک کہا بھیا سجاد ارے میرے بابا مجھے لینے بھی آئے تھے، میرے بابا کہاں گئے، میرے بابا کہاں گئے؟ کبھی اس کونے میں پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں میرا بابا۔ پھوپھی اماں میرا بابا مجھے لینے آئے تھے۔ پھوپھی اماں، عزادارو بچی تڑپ رہی ہے، بچی کی آواز اتنی بلند تھی، یہ آواز یزید کے دربار تک پہنچی۔ سر حسین بھجوایا گیا، سر حسین آیا، سجاد نے کہا بہن سکینہ بابا آ گئے۔ سجاد نے کہا بہن سکینہ بابا آ گئے، بابا آ گئے۔ عزادارو سجاد نے سر حسین
سکینہ نے لیا اور لینے کے بعد آگوش میں لیا. لینے کے بعد کچھ لمحے کے لیے ایک مرتبہ کہا سجاد ذرا بابا کا سر تھوڑی دیر کے لیے آپ لے لیں. بھیا تم لے لو. سجاد نے سر حسین لیا. سکینہ لیٹ گئی. زمین پہ لیٹنے کے بعد عزاداروں میرا پڑھنا آسان ہے. جیسے لیٹی کہا بابا کا سر مجھے دے دے بھیا. سر حسین لیا سینے پہ اپنے رکھا. رکھنے کے بعد آواز دی بابا کل تو زندہ تھا مجھے اپنے سینے پہ سلایا. بابا آجا میرے سینے پہ سو جا. سکینہ سے جیا نہیں جاتا. اے بابا سکینہ اے بابا تیرے ہاتھوں میں یہ چھری کس نے ماری. اے بابا میں یتیم ہو گئی. بابا عزاداروں سکینہ کی روتے روتے آواز بند ہو گئی. جیسے ہی آواز بند ہوئی سجاد نے نفس پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کا انا للہ انا الیہ راجعون پڑھا. ڈارو بچی من حال میری بہن نے مجھے بوڑھا کر دیا. عزاداروں تاریخ بتاتی ہے سجاد جب مدینے سے گزرتے تھے تو گوشت کی جب دکان آتی تھی تو قصاب کپڑا ڈھک لیا کرتا تھا. قصاب ڈھک لیا کرتا تھا. لوگوں نے پوچھا کیوں ڈھک رہے ہو؟ کہ سجاد آ رہے ہیں, زین العابدین آ رہے ہیں. عزاداروں میرا پڑھنا آسان ہے. ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا مولا آپ گوشت کو دیکھ کے کیوں؟ کہ یہاں کے روتے ہیں. کہ کیوں؟ گا اس لیے کربلا کا رخ کر کہتے ہیں ارے جب یہ گوشت میں دیکھتا ہوں کربلا میں وہ منظر یاد کرتا ہوں جب قاسم کا میرے بھیا قاسم کا لاشا ارے ٹکڑوں میں گوشت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. ارے کربلا میں چاروں طرف عزاداروں جب جب پانی ایک قصاب جانور کو ذبح کر رہا تھا سجاد نے سوال کیا بھیا اسے پانی بھی پلا لیا نہیں؟ کہ مولا ہم مسلمان ہیں. سجاد نے پھر کربلا کا رخ کیا. بابا یہ مسلمان جانور کو پانی پلانے سے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے. ہائے میرا بابا آج دنیا پوچھتی ہے تم کیوں روتے ہو؟ ہم اس لیے روتے ہیں سجاد کو رونے نہیں دیا گیا, زینب کو رونے نہیں دیا گیا, سکینہ کو رونے نہیں دیا گیا. ہم اس لیے روتے ہیں. آخری روایت اور آپ کی بات تمام کر رہا ہوں عزاداروں. سجاد عزاداروں آخری سجاد 35 سال تک روتے رہے. 35 سال تک روتے روتے عزاداروں اس رونے نے سجاد کو زہر دلوایا. میری ماں بہنوں زہر حشام بن عبد الملک نے زہر دیا. کہ ذریعے دیا امام کے زہر اثر کرتا چلا گیا. 25 محرم شب 25 محرم کی نحس و تاریخ آئی. سجاد کے زہر کا اثر کرتا چلے گا. سجاد کا زہر اثر کرتا گیا. ایک مرتبہ سجاد نے اپنے بیٹے امام باقر کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک جملہ کا باقر میرے لال یہ بتا تیری عمر کربلا میں کتنی تھی؟ کہ بابا 3 سال کی. ختم کر دی میں نے. توجہ چاہتا ہوں عزاداروں مگر گریہ کے لیے آخری گریہ ہے. شاید یہ رات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. یہ غم ہے اور ہم رہیں گے. ہاں عزاداروں کا سجاد باقر کتنی سال کی؟ کہ بابا 3 سال کی. کہا بیٹا یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ کہ بابا میں نے دیکھا کہ میرا دادا علی اکبر کا لاشا لے کر آئے. میں نے دیکھا قاسم کی لاش کے ٹکڑے لے کر آئے. بابا میں نے دیکھا میرا دادا اونا محمد کے جنازہ لے کر آئے. میں نے دیکھا بھیا علی اصغر کہ علی اصغر کا لاشا لے کر آئے. تیر لگا ہوا تھا. میں نے دیکھا خیمے میں آگ لگ رہی تھی. میں نے دیکھا پھوپھی سکینہ کے تماچے لگے. بیٹا اور کیا دیکھا؟ عزاداروں ختم کر دی میں نے.
آخری جملہ جس بات پہ سجاد کیوں نکلی کہ بیٹا اور کیا دیکھا کہ بابا پھوپھی اماں کی چادر، پھوپھی اماں کی چادر نکل رہی تھی، چادر چھن گئی، سجاد کی روح قفس انصری سے نکلی، واہ سجادہ، آئے میرا سجاد،